بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ یوکرین نے کریملن پر ڈرون حملہ کیا، پوٹین کی جان لینے کی کوشش کی۔ رشیا نے لگایا الزام، کہا جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ کریملن نے کہا 2 ڈرونز کے ذریعے کارروائی کی گئی، دہشت گرد حملہ سمجھتے ہیں، پوٹین زخمی نہیں ہوئے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سیریا پہنچے، بشار الاسد سے ملاقات، دونوں ملکوں کے بیچ کئی سمجھوتے۔ رئیسی نے کہا سیریا نے مشکلوں اور مسائل پر قابو پایا، بشار الاسد نے کہا ایران کے تعاون کو کبھی نہیں بھلا سکتے۔ ریولیوشنری گارڈز نے آبنائے ہرمز میں پاناما کے آئل ٹینکر کو ضبط کر لیا، 1 ہفتے میں دوسرا واقعہ۔ اسرائیل فلسطین جھڑپوں کے بعد جنگ بندی سے اتفاق، اسماعیل ہانیہ نے کہا خضر عدنان کی میت خاندان کے حوالے کی جائے۔ سوڈان میں 1 ہفتے کی جنگ بندی سے اتفاق، ساؤتھ سوڈان نے مصالحت کرائی، سعودی کلچرل آفس میں توڑ پھوڑ۔ پاکستان میں عمران خان اور حکومت کے بیچ ایک ساتھ الیکشنز پر اتفاق، تاریخ طے نہیں کی گئی۔ سربیا کے اسکول میں فائرنگ، 8 بچے اور سیکیورٹی گارڈ ہلاک، 14 سالہ حملہ آور گرفتار۔ گوا ایس سی او فارن منسٹرز میٹنگ کی میزبانی کے لیے تیار، بلاول بھٹو بھی شرکت کریں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ رشیا نے الزام لگایا ہے کہ یوکرین نے کریملن پر ڈرون حملے کی کوشش کی ہے۔ سرکاری نیوز ایجنسی RIA نے بتایا کہ اس حملے کو صدر ولادیمیر پوٹین کی جان لینے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ رشیا کے عہدیداروں نے کہا کہ اس واقعے میں پوٹین زخمی نہیں ہوئے۔ کریملن نے ایک بیان میں کہا کہ 2 ڈرونز نے کریملن کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ کریملن نے کہا کہ یہ ایک منصوبہ بند دہشت گرد کارروائی ہے اور رشین فیڈریشن کے صدر کی جان لینے کی کوشش ہے۔ کریملن نے کہا کہ ان ڈرونز کے آلات کو بے اثر بنایا گیا۔ کریملن نے کہا کہ اس واقعے میں عمارتوں کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ کریملن نے وارننگ دی کہ رشیا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ یوکرین کی طرف سے فوری کوئی ری ایکشن سامنے نہیں آیا۔ کریملن نے اپنے دعوے کی تائید میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیے۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے فن لینڈ کا دورہ کیا۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہوا جب رشیا نے الزام لگایا ہے کہ یوکرین نے پوٹین کی جان لینے کی کوشش کی ہے اور ایک طرح سے تناؤ کافی بڑھ گیا ہے۔ زیلنسکی 5 نارڈک ملکوں کے سمٹ میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس سمٹ میں فن لینڈ کے صدر کی میزبانی میں یوکرین کی فوجی مدد بڑھانے اور اس سے جڑے تمام پہلوؤں پر غور کیا جا رہا ہے۔ فن لینڈ حال ہی میں نیٹو کا رکن بنا تھا، اس کے بعد پہلی مرتبہ وہ اس طرح کی میٹنگ کی میزبانی کر رہا ہے۔ یوکرین کے صدر سویڈن، ناروے، ڈنمارک، آئس لینڈ کے پرائم منسٹر سے ملاقات کر رہے ہیں۔ تمام نارڈک ملک یوکرین کی فوجی اور مالی مدد کر رہے ہیں۔ منگل کو ڈنمارک نے 1.7 بلین کونور کی فوجی مدد کا اعلان کیا۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ سیریا تمام خطروں، دھمکیوں اور پابندیوں کے باوجود مشکلوں پر قابو پانے میں کامیاب رہا۔ ابراہیم رئیسی نے دمشق میں سیریا کے صدر بشار الاسد سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ سیریا کی حکومت اور قوم نے کئی مشکلوں اور مسائل پر قابو پایا ہے۔ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم دھمکیوں اور پابندیوں کے باوجود یہ لڑائی جیت پائے ہیں۔ سیریا 45 سال سے امریکی پابندیوں کا شکار ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے 2011 کے دوران دمشق پر اور سخت پابندیاں
لگائی تھیں۔ 2011 میں سیریا میں سول وار شروع ہوئی تھی جو ایک دہے تک جاری رہی۔ اس جنگ کے دوران ایران سیریا کا اہم اتحادی بنا رہا۔ بشار الاسد نے ایران سیریا تعلقات کو تاریخی قرار دیا اور کہا کہ یہ تعلقات بہت کامیاب رہے اور مشکل وقت میں کھرے اترے۔ حالانکہ اس مدت کے دوران خطے اور دنیا میں کئی سیاسی اور سیکیورٹی طوفان پیدا ہوئے۔ اس سے پہلے ایئرپورٹ پر سیریا کے وزیر تجارت محمد سمیر الخلیل نے ان کا استقبال کیا۔ بعد میں ایک سرکاری تقریب میں بشار الاسد نے ایرانی صدر کا استقبال کیا۔ 2011 میں عرب بہار اور سول وار شروع ہونے کے بعد سے ایرانی صدر کا سیریا میں یہ پہلا دورہ ہے۔ تہران روانہ ہونے سے پہلے ایرانی صدر نے کہا کہ یہ دورہ ایران سیریا تعلقات کے مطابق ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات سب جان چکے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہر اس طاقت کا ایک مضبوط پلر ہے جو اس پر بھروسہ کرتی ہے اور وہ خطے کے حالات میں اہم اور اثردار کردار ادا کرتا ہے۔ رئیسی نے کہا کہ سیریا اور ایران اپنے تعلقات اور بڑھائیں گے۔ سیریا جنگ میں نہ صرف ایران اور ان کے اتحادی بشار الاسد کو کامیابی حاصل ہوئی بلکہ اب وہ عرب ملک جو ایران اور سیریا کے خلاف تھے اب ان کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں۔ حال ہی میں ایران اور سعودی عرب کے بیچ چائنا میں بات چیت کے بعد سفارتی تعلقات بحال کرنے کا سمجھوتا ہوا۔ اب سیریا کو عرب ملکوں کی صفوں میں دوبارہ جگہ دی جا رہی ہے۔ اس دوران ایرانی صدر کے ایک مددگار محمد جمشید نے کہا کہ یہ دورہ خطے میں ایران کی اسٹریٹجک کامیابی کی علامت ہے۔ رئیسی کے دورے کے دوران سیریا اور ایران کے درمیان کئی سمجھوتوں پر دستخط ہوئے جس کا مقصد تعاون بڑھانا ہے۔ رئیسی نے سیریا کی دوبارہ تعمیر کی کوششوں اور ریفیوجیوں کی واپسی کی ضرورت پر زور دیا۔ سیریا جنگ کے دوران لاکھوں لوگ ملک سے فرار ہوئے تھے اور لاکھوں ملک کے اندر ہی بے گھر ہوئے تھے۔ رئیسی اس دورے کے دوران دمشق میں مزار سیدہ زینب اور مزار سیدہ رقیہ پر حاضری دے رہے ہیں۔ آخری مرتبہ 2010 میں اس وقت کے ایرانی صدر محمود احمدی نژاد نے سیریا کا دورہ کیا تھا۔ میٹنگ کے دوران ابراہیم رئیسی نے دہشت گردی کے خلاف سیریا کی حکومت اور عوام اور مزاحمتی محاذ کی کامیابی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ کئی علاقائی اور عالمی تبدیلیوں نے ایران اور سیریا کے درمیان بھائیوں جیسے رشتے کو کبھی متاثر نہیں کیا۔ دونوں ملک ہمارے پیارے شہیدوں خاص طور پر قاسم سلیمانی کے خون سے جڑے ہوئے ہیں۔ رئیسی نے کہا کہ ایران اور سیریا نے ثابت کر دیا کہ وہ مزاحمت کے راستے پر چلتے ہوئے صحیح راستے پر تھے۔ اس موقع پر بشار الاسد نے کہا کہ سیریا اور ایران کے تعلقات نے کئی مشکل دور دیکھے ہیں۔ بشار الاسد نے میٹنگ کے دوران کہا کہ سیریا کے عوام اور حکومت ایرانی بھائیوں سے ملنے والی مدد کو کبھی نہیں بھلا پائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سیریا میں پائیدار امن اور ملک کی دوبارہ تعمیر کی کوششوں میں ایران کی اثردار موجودگی ہونی چاہیے۔ سیریا میں ایران کے سفیر حسین اکبری نے بتایا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی مزاحمت کے خلاف تمام محاذوں پر ناکام ہو گئے ہیں اور اپنا کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کر سکے۔ بشار الاسد نے پچھلے سال مئی میں ایران کا دورہ کیا تھا۔ سیریا میں ایران کی موجودگی اسرائیل کو بہت کھلتی ہے۔ وہ وقفے سے سیریا میں حملے کرتا ہے جن کا مقصد ایران اور اس کے اتحادیوں کے ٹھکانوں اور مفادات کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ ایران کے ریولیوشنری گارڈز نے آبنائے ہرمز میں پاناما کے ایک اور آئل ٹینکر کو ضبط کر لیا۔ یہ ایک ہفتے میں ایسا دوسرا واقعہ ہے۔ امریکی نیوی نے ایک فوٹیج جاری کیا جس میں صبح 6:20 پر اس ٹینکر کو قبضے میں لینے کا منظر دکھایا گیا ہے۔ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی نے بتایا کہ ریولیوشنری گارڈز نے خلاف ورزی کرنے والے ایک ٹینکر کو ضبط کر لیا۔ اس بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ پچھلے مہینے ایران نے کیلیفورنیا کے لیے تیل لے جانے والے آئل ٹینکر کو ضبط کیا تھا۔ یہ واقعات ایک ایسے وقت پیش آئے ہیں جب امریکہ اور ایران کے درمیان اسلامی جمہوریہ کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں تناؤ پایا جاتا ہے۔ پچھلے ہفتے ضبط کیے گئے جہاز پر 23 انڈینز اور ایک رشین کرو ممبر سوار تھے۔ ایک فلسطینی قیدی خضر عدنان کی اسرائیلی جیل میں بھوک ہڑتال کے بعد موت کے بعد تناؤ پیدا ہو گیا اور جھڑپیں ہوئی، لیکن فلسطین کی مزاحمتی تنظیم اسلامی جہاد اور دوسروں نے فائرنگ کے تبادلے کے بعد سیز فائر کا اعلان کیا۔ قطر، ایجپٹ اور یونائیٹڈ نیشنز کے مصالحت کاروں نے اسلامی جہاد، حماس اور دوسروں کے ساتھ بات چیت کرائی جس کے بعد سیز فائر سے اتفاق ہوا۔ اسرائیلی فوج نے بھی غزہ کے قریب معمول کے حالات بحال کرنے کا اعلان کیا۔
اس سے پہلے اسرائیلی جیٹس نے غزہ میں فلسطینی گروپوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے. دوسری طرف فلسطینی گروپوں نے اسرائیل میں راکٹس داغے. ایک دن پہلے فلسطینی قیدی خضر عدنان کا 87 دنوں کی بھوک ہڑتال کے بعد انتقال ہوا تھا. سیز فائر سے پہلے اسرائیل کے جنگی ہوائی جہازوں نے السفینہ، البدر، الزیتون اور غزہ کے دوسرے علاقوں میں حملے کیے. ان حملوں میں ایک فلسطینی جاں بحق ہوا اور 5 زخمی ہوئے. دوسری طرف غزہ سے اسرائیل میں تقریباً 100 راکٹ داغے گئے. اسرائیلی فوج نے بتایا کہ غزہ کے قریب آخری وارننگ سائرن صبح 5:30 بجے بجایا گیا. حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ نے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیلی قیدی خضر عدنان کی میت فوری خاندان کے حوالے کی جائے. اسماعیل ہانیہ نے ایک بیان میں کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ شہید خضر عدنان کی میت ان کے صابر خاندان کے حوالے کی جائے. انہوں نے کہا کہ مصالحت کاروں کے سامنے بھی یہ مطالبہ رکھا گیا ہے. اس دوران اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں 2 فلسطینی خاندانوں کے گھر گرا دیے. اس طرح کی کارروائیاں اکثر کی جا رہی ہیں. چہارشنبے کو فلسطینی علاقوں میں دکانیں اور سکولز بند رہے. خضر عدنان کی موت کے بعد فلسطینی گروپوں نے ہڑتال کا اعلان کیا تھا. ہبرون یا الخلیل میں احتجاجیوں نے ٹائر جلائے اور اسرائیلی سپاہیوں پر پتھراؤ کیا. اسرائیلی سپاہیوں نے فلسطینی احتجاجیوں پر ربر کی گولیاں چلائیں اور آنسو گیس فائر کیے. کسی کے زخمی ہونے کی خبر نہیں ہے. رام اللہ میں بھی احتجاج کیا گیا. منگل کی رات فلسطینی اتھارٹی کے سیکیورٹی دستوں نے جنین میں ایک احتجاجی مارچ کو روک دیا اور اسے روکنے کے لیے گیس اور سٹن گرینیڈز کا استعمال کیا. لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے کہا ہے کہ خضر عدنان کی شہادت فلسطینی قیدیوں پر ظلم کی انتہا ہے. حزب اللہ نے اسرائیلی جرائم کے جواب میں فلسطینی تحریکوں کی سرگرمیوں کی تائید کے وعدے کو دہرایا. ایک اور اہم فلسطینی قیدی شیخ امرنا کی بھوک ہڑتال کے 11 دن پورے ہو گئے ہیں. وہ اپنی انتظامی حراست کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. حال ہی میں شیخ امرنا کی بیگم نے کہا تھا کہ ان کی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے. انہوں نے انسانی حقوق تنظیموں سے کہا کہ وہ قابض طاقت پر دباؤ ڈالے کہ وہ ان کے شوہر کو فوری اور کسی شرط کے بغیر رہا کرے. اسرائیل کی ایک فوجی عدالت نے کسی الزام کے بغیر ان کی احتیاطی حراست 4 مہینوں کے لیے بڑھائی ہے. سوڈان میں 4 مئی سے 11 مئی تک جنگ بندی سے اتفاق ہو گیا ہے. ساؤتھ سوڈان نے یہ اعلان کیا. اب تک جنگ بندی کے تمام سمجھوتوں کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں. سوڈان کی وزارت خارجہ نے یعنی ساؤتھ سوڈان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ صدر سلوا کیر نے ایک پائیدار جنگ بندی کی اہمیت پر زور دیا اور بات چیت کے لیے نمائندوں کو مقرر کیا جس سے دونوں فریقوں نے اتفاق کیا. ساؤتھ سوڈان نے دونوں فریقوں کے بیچ مصالحت کرائی. ساؤتھ سوڈان 2011 سے پہلے سوڈان کا ہی حصہ تھا لیکن 2011 میں ایک ریفرنڈم کے بعد عیسائی میجورٹی والے ساؤتھ سوڈان کو ایک الگ ملک قرار دیا گیا. لڑائی سے متاثرہ سوڈان میں سعودی عرب کے کلچرل آفس میں توڑ پھوڑ کی گئی. سعودی عرب نے سوڈان سے کئی ملکوں کے شہریوں کو باہر نکالنے میں اہم رول ادا کیا ہے. سوڈان کی لڑائی کی وجہ سے پڑوسی ملکوں میں ریفیوجیوں کا ایک سیلاب آ رہا ہے. اب بھی کئی لوگ سوڈان میں پھنسے ہوئے ہیں. سوڈان سے انڈینز کو واپس لانے کے لیے بھی آپریشن کاویری چلایا جا رہا ہے. 231 انڈینز کے ساتھ ایک اور بیچ وطن واپس ہوا. ان کی فلائٹ ممبئی میں اتری. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے یہ بات بتائی. پاکستان کے حکمراں اتحاد پی ڈی ایم اور عمران خان کی اپوزیشن پارٹی نے ملک میں ایک ساتھ قومی اور صوبائی الیکشنز کے بارے میں اتفاق کیا ہے. منگل کی رات دیر گئی یہ بات چیت ختم ہوئی جس میں حکمراں اتحاد پیپلز ڈیموکریٹک موومنٹ اور عمران خان کی تحریک انصاف پارٹی نے حصہ لیا. الیکشن کی تاریخ پر کوئی اتفاق نہیں ہو سکا. دونوں فریقوں کی یہ بات چیت ایک ایسے وقت ہوئی جب پاکستان سپریم کورٹ نے پچھلے مہینے سیاسی پارٹیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ الیکشنز کرانے کے بارے میں بات چیت کریں. پاکستان میں تاریخ رہی ہے کہ قومی الیکشنز اور صوبائی الیکشنز ایک ساتھ ہوتے ہیں. قومی الیکشنز اس سال اکتوبر میں ہونے والے ہیں لیکن جنوری میں اس وقت بحران پیدا ہوا تھا جب عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی نے حکومت کو مجبور کرنے کے لیے ان صوبوں کی اسمبلیوں کو توڑ دیا تھا جہاں وہ حکومت میں تھی. یہ صوبے پنجاب اور خیبر پختونخوا ہیں. حکومت نے 2 صوبوں میں الیکشنز کی تاریخ میں ٹال مٹول کیا. دستور کے مطابق اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد 90 دن کی ڈیڈ لائن ہوتی ہے. پی ٹی آئی نے عدالت میں ایک درخواست داخل کی جس کے بعد پنجاب میں 14 مئی کو الیکشنز کرانے کا حکم دیا گیا لیکن حکومت نے کہا کہ موجودہ معاشی اور سیکیورٹی بحرانوں کی وجہ سے فی الحال الیکشنز کرانا ممکن نہیں ہے.
पाकिस्तान के वज़ीर फाइनेंस इसहाक डार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एक साथ इलेक्शंस कराने के बारे में इत्तेफाक राय एक बड़ी कामयाबी है। इसहाक डार ने हुकूमत की तरफ से बातचीत में हिस्सा लेने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दोनों फरीकों ने अपनी अपनी तारीखें पेश की। हमने फ़र्क को कम करने की कोशिश की और लचक का मुजाहरा किया। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों फरीक संजीदगी से ऐसे ही अंदाज में बातचीत करते रहेंगे। पीटीआई की तरफ से बातचीत में हिस्सा लेने वाले शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इलेक्शन की एक तारीख पर इत्तेफाक एक पेचीदा अमल है। दोनों फरीक कॉमन ग्राउंड पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान की तबीयत ठीक नहीं बताई गई। शौकत खानम हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड ने उन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। मेडिकल बोर्ड के हवाले से कहा गया कि अगर इमरान खान आराम नहीं करेंगे तो उनके पैर में सूजन और बढ़ जाएगी। सर्बिया के एक स्कूल में शूटिंग का वाकया पेश आया है जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है। इस वाकये के सिलसिले में 14 साल के बच्चे को गिरफ्तार किया गया। मरने वालों में कम से कम 8 स्टूडेंट्स और एक सिक्योरिटी गार्ड शामिल हैं। ये वाकया दारुल हुकूमत बेलग्रेड के एक प्राइमरी स्कूल में पेश आया। इसके अलावा 6 दूसरे बच्चे और एक टीचर जख्मी हुए। उन्हें हॉस्पिटल में शरीक किया गया। हमला आवर के क्लासमेट ने कहा कि वो हिस्ट्री की क्लास में दाखिल हुआ। पहले उसने टीचर को गोली मारी, इसके बाद अपनी बंदूक का मुंह स्टूडेंट्स पर खोल दिया। ओहदेदारों ने बताया कि हमला आवर ने अपने बाप की बंदूक का इस्तेमाल किया। सर्बिया दुनिया के उन मुल्कों में शामिल है जहां आसानी से बंदूकें मिल जाती हैं, लेकिन वहां बड़े पैमाने पर शूटिंग के वाकयात कभी कभार ही पेश आते हैं। इंडिया की मशहूर रेसलर विनीश फोगट ने कहा है कि एक ताकतवर शख्स के सामने ठहरना बहुत मुश्किल है जो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है। विनीश फोगट रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ और बीजेपी रुकन पार्लियामेंट ब्रिज भूषण शरण सिंह के खिलाफ रेसलर्स के एहतजाज में आगे हैं। ये रेसलर्स फेडरेशन के चीफ के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उसकी गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए ओलंपियन विनीश फोगट ने कहा कि जंतर मंतर पर एहतजाज शुरू करने से पहले रेसलर्स ने एक आला ओहदेदार से मुलाकात की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। बजरंग दल जैसी तंजीमों पर पाबंदी के लिए कांग्रेस के वादे पर तनाज़े के बीच वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के गुलबर्गा में अपनी इलेक्शन रैली का आगाज़ बजरंग बली की जय के नारे से किया। एक दिन पहले मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर तनकीद की थी और कहा था कि उसने पहले राम को बंद किया, अब हनुमान भक्तों को बंद करने की बात कर रही है। कांग्रेस ने एक दिन पहले कर्नाटक में अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि वो कर्नाटक में हुकूमत बनाने की सूरत में बजरंग दल और पीएफआई जैसी तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करेगी और बजरंग दल पर पाबंदी लगाएगी। उनके खिलाफ इस तरह के यानी कार्रवाई की बात पर बीजेपी ने इसे एक बड़ा मसला बना दिया है। कर्नाटक में 10 मई को असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। इलेक्शन कैंपेन बहुत तेज हो गई है। वज़ीर आज़म सरगर्मी से कैंपेन चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी कर्नाटक को मुल्क की नंबर 1 रियासत बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के अलावा कांग्रेस और जेडीएस ने भी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट्स हलाक हो गए। ये एनकाउंटर माचिल इलाके में हुआ। पुलिस और फौज की एक जॉइंट पेट्रोलिंग टीम ने कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया क्योंकि एक खबर मिली थी कि वहां पर मिलिटेंट्स जमा हैं, जिसके बाद ये एनकाउंटर हुआ। मारे गए मिलिटेंट्स की पहचान की कोशिश की जा रही है। गोवा के पैंजी में जुमेरात से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी। इनमें पाकिस्तान और चाइना भी हिस्सा ले रहे हैं। 8 रुकन मुल्कों के वजीर गोवा पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी भी इंडिया पहुंच रहे हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस दौरे के दौरान इंडिया पाकिस्तान के दरमियान बर्फ पिघलेगी। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रुकन मुल्कों में रशिया, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। यूक्रेन ने क्रेमलिन पर ड्रोन हमला किया, पुतिन की जान लेने की कोशिश की। रशिया ने लगाया इल्जाम, कहा जवाब देने का हक रखते हैं। क्रेमलिन ने कहा 2 ड्रोन्स के जरिए कार्रवाई की गई, दहशतगर्द हमला समझते हैं, पुतिन जख्मी नहीं हुए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी सीरिया पहुंचे, बशर अल असद से मुलाकात, दोनों मुल्कों के बीच कई समझौते।
رئیسی نے کہا سیریا نے مشکلوں اور مسائل پر قابو پایا. بشار الاسد نے کہا ایران کے تعاون کو کبھی نہیں بھلا سکتے. ریولیوشنری گارڈز نے آبنائے ہرمز میں پاناما کے آئل ٹینکر کو ضبط کر لیا. ایک ہفتے میں دوسرا واقعہ. اسرائیل فلسطین جھڑپوں کے بعد جنگ بندی سے اتفاق. اسماعیل ہانیہ نے کہا خضر عدنان کی میت خاندان کے حوالے کی جائے. سوڈان میں ایک ہفتے کی جنگ بندی سے اتفاق. ساؤتھ سوڈان نے مصالحت کرائی. سعودی کلچرل آفس میں توڑ پھوڑ. پاکستان میں عمران خان اور حکومت کے بیچ ایک ساتھ الیکشنز پر اتفاق. تاریخ طے نہیں کی گئی. سربیا کے اسکول میں فائرنگ. 8 بچے اور سیکیورٹی گارڈ ہلاک. 14 سالہ حملہ آور گرفتار. گوا ایس سی او فارن منسٹرز میٹنگ کی میزبانی کے لیے تیار. بلاول بھٹو بھی شرکت کریں گے. یہ تھی آج کی خبریں. اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.